السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارٹ ہمارا محمد شیخ کے حوالے سے تھا، جس میں میں نے سامنے آپ کی کچھ باتیں رکھی تھیں۔ اچھا، اس میں وہ کیونکہ پروگرام تھوڑا سا طویل تھا، کچھ لوگوں کا اعتراض تھا، بال اس کا ہم نے انتظام کیا، بس اگر آپ اس کو کلک کریں گے نا تو وہ 3 پورشن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، 3 پورشن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ اگر آپ پہلا پورشن، دوسرا اور تیسرا، تو ایسا نہیں کہ اس میں یہ تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ اس پروگرام کے حوالے سے کہ جو کمنٹس آئے تھے اس کے اندر ایک کمنٹ تھا میرے خیال ہے کہ مشرف صاحب۔ اچھا، مشرف صاحب جو ہے وہ ہمارے اور پروگرامز میں بھی وہ کمنٹس کرتے رہے ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے۔ تو انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا اور وہ اعتراض جائز بھی ہے ان کا، کیونکہ میرے ہاتھ میں اس ٹائم قرآن تھا اور میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، تو حکم کو میں نے حکم پڑھ دیا تھا۔ اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس میں زیر زبر پیش نہیں تھا، تو میں نے وہ حکم ویسے ہی لکھتے ہیں اور اگر زیر زبر ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لفظ حکم ہے۔ تو بہرحال اس میں معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن ایک چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے اس سے، اور میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ اس حساب سے جو ہے یعنی محمد شیخ کا موقف جو ہے میں نے ان کی تائید کر دی تھی، اس میں وہ حکم کیونکہ پڑھ رہا تھا میں، لیکن وہ لفظ تھا حکم، تو یہ حکیمون کا جو انہوں نے مطلب بتایا تھا، اس حساب سے موقف پھر جو ہے وہ مفتی صاحب کا صحیح ہو جاتا ہے۔ اینی وے بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایک پرانے دوست ہیں کلیم صاحب، وہ فن لینڈ کے حوالے سے، پلے لینڈ ہے ان کا ایک، تو وہ اکثر کمنٹس کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو میں بتا دوں کہ وہ ان کے کوئی 12 کمنٹس ہیں اس کے اندر۔ اب ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی پروگرام میں دیکھ لیں، اب اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو ثابت کریں۔ اب جی موضوع ہمارا محمد بن عبداللہ نہیں تھا، اور یہ موضوع ہمارا آگے آئے گا، اور یہ 3 پارٹ کا میں نے آپ کو کہا ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں۔ اور رہ گئی بات اس کی کہ ثابت کرنے کی، تو انشاءاللہ میں ثابت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں آپ کے سامنے صرف اللہ کا کلام رکھوں گا، یہ ثبوت آپ نے خود دیکھنا ہے اور ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بشر کہا ہے اور نام کے ساتھ کہا ہے، کہیں نام بھی لیا ہے، کہیں بشر کہا ہے ان کو، اور پتہ چلے گا آپ کو اگر اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں یا ان کو روح مانتے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب نے ان کو روح کہا گیا ہے، اور روح کی کوئی آیت بنتی نہیں ان کے نام کے ساتھ۔ اگر اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی محمد روح ہے، یہ لکھا ہوا دکھا دیں مجھے کسی آیت میں۔ تو خیر اینی وے ہم شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ 2، اور جہاں سے میرا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے شروع کروں گا میں، کہ میں نے ان کو شاید ایک جگہ حوالہ دیا تھا کہ قرآن کو جو وہ پڑھائی کہتے ہیں، اور میں نے اسم اور فعل کا اس میں حوالہ دیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اسم ہے اور قرأت جو ہے وہ پڑھائی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ وہاں قرأت کا معنی ہوتا ہے پڑھائی کے، اور قرآن جو ہے وہ اسم ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دیکھیں، آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا پیج اسکرین پہ، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے قرآن تحفے میں دیا تھا۔ اب یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس پہ ان کے نیچے سائن بھی ہوئے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یعنی اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ملتے کیوں نہیں ہیں، تو ہمیں ملنے میں اعتراض نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی سے بھی مناظرہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، موقف کے لیے ہم جا سکتے ہیں، کسی سے مل سکتے ہیں، ہم زبردستی کوئی جھگڑا تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کہ نہیں جی آپ نے یہ ماننا ہے، تو زبردستی کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جس کو ماننا ہے وہ مانے۔ اور میں نے ان سے کہا بھی تھا جاتے ہوئے، جب وہ کہ آپ رجوع کرنے کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں مل سکتا، تو بات ختم ہو گئی۔ خیر اینی وے اب نہیں مل سکتے تو میں پروگرام کے ذریعے تو ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں نا یہ باتیں، اور میں اب تک جتنے پروگرام کر رہا ہوں سب ان کے کوآرڈینیٹر کو جو ہے، جہاں زیب نام ہے ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں ان کو اکثر سینڈ کرتا ہوں اپنا ہر پروگرام۔ تو بہرحال یہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ایک پیج میں اور لگا رہا ہوں اسکرین پہ، اس پہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گرامر نہیں آتی، یہ آپ نے اس کلپ میں بھی سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب میرے سے بات ہوئی تھی جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں گرامر نہیں جانتا، اور اس پیج پہ دیکھیں آپ کو گرامر ہی نظر آ رہی ہوگی، یعنی انہوں نے قرآن لکھا ہے، جو انہوں نے چھاپا ہے قرآن اپنا، اس میں باقاعدہ انہوں نے گرامر ایڈ کی ہوئی اور گرامر کی وضاحت کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو یہ کہے کہ میں گرامر نہیں جانتا اور وہ گرامر پڑھا رہا ہو، تو وہ کس بنیاد پہ پڑھا رہے ہیں اور کہاں سے لے کے پڑھا رہے ہیں؟ اور جس وقت میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت یہ قرآن دیا اور یہ کہا ہے کہ مجھے گرامر نہیں آتی، بلکہ ایک صاحب تھے جاوید صاحب، ان کا نام لے کے کہا تھا یہ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو جاوید صاحب نے لکھی ہے وہ گرامر، اگر لکھی ہے تو
سب سے پہلے تو ان کو خود سمجھنا چاہیے جو بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ صرف یہی نہیں کہ یہ انہوں نے یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. اب یہ دیکھیں یہ تیسرا ایک پیج میں لگا رہا ہوں. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ روٹ کو سمجھا رہے ہیں قرآن کے مادے کو. اور یہاں پر دیکھیں یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ لفظ بتایا انہوں نے، یہ 6 حرفی الفاظ دکھا رہے ہیں اس کے اندر. اب آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو. تو انہوں نے اس کے اندر دکھایا ہے کہ یہ جو روٹ ورڈ نکلتا ہے جس کو مادہ کہا انہوں نے، تو اس کی ایک انہوں نے پہچان بتائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اسم میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ فعل میں بھی ہو سکتا ہے. اور مثال بڑی اچھی دی ہے، دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے. یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں یکتبو، یکتبو لکھ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں فعل ہے یہ. اور اس کا روٹ کیا بتا رہے ہیں؟ کتبہ، یعنی کاف تا اور با. اور اسی کے نیچے دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابن. اس کو یہ کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں اسم ہے یہ. اور اس کا روٹ بھی یہی بتا رہے ہیں کاف تا اور با، کتب. اچھا یہ کیونکہ میں نے بھی آپ کو پہلے ہی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اسم ہے. اور روٹ اگر آپ دیکھیں گے تو بلکہ میں اس کا ابھی آپ کو آیت سے حوالہ بھی دیتا ہوں. پہلے تو میں ان کی یہ جو انہوں نے اسم اور فعل کہا ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یکتبون کتابہ بایدیہم قالوا ھذا من عند اللہ. اب یہاں دیکھیں اسم اور فعل دونوں آ گیا. یکتبون کتابہ، میں نہیں کہ اسی لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں قرآن سے. تو یکتبون کتابہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. یکتبون کتابہ، کتابہ کتاب ہو گئی بات جو کہ اس میں، اور یکتبون یہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یکتبون کتابہ، یہ کتاب لکھتے ہیں. قالو اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ. بایدیہم بھی ہے. سورہ بقرہ کی میرے خیال ہے کہ یہ شروع میں ہی مل جائے گا آپ کو، پہلے پارے میں. یکتبون کتابہ بایدیہم، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. قالو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اس کی آیت میں نے دے دی آپ کو. اور اس میں یہ اسم اور فعل دونوں مل گیا آپ کو، جس کا اعتراف میں آپ کو دکھانے کے لیے پرچہ میں نے اسکرین پہ لگایا ہے کہ جی یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو اسم اور فعل بتایا تھا، یہاں بھی ہے. تو اب دو بات ثابت ہو گئی کہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرامر نہیں آتی، کہنا ان کا یہی ہے. اس پروگرام میں بھی آپ نے سنا ہوگا. لیکن مطلب یعنی ان کا عمل بتا رہا ہے کہ گرامر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، کیونکہ گرامر میں اگر بات کریں گے تو یہ خود پھنس سکتے ہیں. کئی جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی. اب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کہیں اور سے بات نہیں کرتا. تو چلے اس کو بھی بیس بنا لیتے ہیں. اکثر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ شیطان رجم کیے. ویسے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، یا پناہ لیتا ہوں اللہ کی. شیطان رجم کیے، ویسے رجیم سے مراد وہ یہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، ترجمہ بہترین ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں کہاں ہے؟ دکھائیں گے مجھے. یہ قرآن کی کوئی ایک کسی بھی سورہ کی ایک آیت دکھا دیں. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن کے متن کے اندر ہے. جو سلیمان علیہ السلام جب خط لکھا تھا تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، وہ تو متن میں الفاظ پورا کا پورا ہے. مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا یہ دکھا دیں، تاکہ میں بھی مان لوں کہ ہاں جی یہ جو بات کرتے ہیں بڑی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. تو اصل میں یہ لوگوں کو خود بھی کنفیوز ہے اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. اس کا حوالہ آپ نکال لیں، سورہ نحل کی 98 آیت ہے، وہاں دیکھیں حوالہ یہ بنتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے، من الشیطان الرجیم. فَإِذَا پھر جب قرأت القرآن، اب یہاں دیکھیں قرأت جو ہے یہاں پر وہ ہے بطور فعل، قرآن جو ہے وہ بطور اسم آ گئی. اور دونوں کا روٹ اگر آپ دیکھیں گے روٹ کیا بنتا ہے؟ قاف را اور الف. تو دونوں کا اگر آپ روٹ دیکھیں گے تو روٹ دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک اس میں فعل ہے، قرأت اس میں فعل ہے، اور قرآن اس کے اندر جو ہے وہ اس میں فاستعذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہاں جو فاستعذ کہا جا رہا ہے کہ پس تم اللہ سے مدد میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، اعوذ میں آ جاؤ. تو اب یہ فاستعذ جب دیکھیں گے اس کا روٹ اور اعوذ باللہ کا جو اعوذ کا روٹ ہے وہ ایک ہی ہے. باللہ یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کی پناہ لے لو من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے. اب یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھا ہوا، اعوذ کا لفظ ہی نہیں ہے. تو اعوذ کا لفظ کہیں اور سے ملے گا آپ کو. اب قرآن کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے کوئی
آیت جو ہے کسی متن میں ایز اٹ از نہیں لکھا ہوا اور یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا اگر حوالہ یہاں نہ ملے تو کہیں اور سے ملانا یہ جائز سمجھتے ہیں۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، بل یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ بات، اور یہ حدیث کو کہتے ہیں کہ میں کسی حدیث کو نہیں مانتا، خیر مجھے اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان رجیم سے، تو اگر وہ جملے کا مطلب یہی بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے یا رجم کیے ہوئے شیطان سے، تو اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کتاب موسیٰ کی جب بات نکلی تو انہوں نے کہا جی دکھائیں مجھے آیت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے ان سے کہا تھا یہاں کتاب لکھا ہوا ہے، تو کہہ لیں ہاں جی لکھا ہوا ہے، توریت لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے، کہہ لیں پھر کاٹ دو کتاب کو، یعنی قرآن کی آیت کو کاٹ دو، ترجمے کو کاٹ دو کہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اب اگر قرآن میں کہیں اگر یہ میں دکھاؤں ان کو کہ ایک جگہ کتاب کا ہے اور ایک جگہ توریت کہا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ نہیں لکھا ہوا، ان کی قوم کے ساتھ کہا، تو ہم اس کو مسئلے کو دیکھتے ہیں، تو پھر یا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ کو نہیں ملا ایک ساتھ دونوں، یا تو پھر اس کو بھی مانیں کہ قوم موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہ قرآن میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے توریت کا لفظ آیا ہے، یہ بھی قرآن میں آ جائے گا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ توریت، انجیل و قرآن الگ الگ کتابیں ہیں، یہ بھی میں اس پہ ہی بات کروں گا اور آیت سے ہی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں حوالہ لے لیتا ہوں، میری آج کوشش ہوگی کہ صرف آیت اور اس کا ترجمہ ہی رکھوں، حوالہ دے کے اس کا ترجمہ دیتا رہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو زیادہ لمبا نہ کروں، کیونکہ یہ موضوع بہت ہو گیا، اگر وقت پڑا ضرورت پڑی تو ہم اس کو ایک الگ سے بھی کچھ کر لیں گے اس پروگرام، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ میری بہت زیادہ لمبا نہ ہو، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا تھا۔ چلیں جلد سے جلد میں اس کو نمٹاتا ہوں۔ تو یہ میں پہلی آیت کوٹ کر رہا ہوں، یہاں پر یہ نکال لیجئے آپ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے، یہاں پر میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، ٹھیک ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنائیں۔ اب یہاں پر لکھا ہوا آتینا موسیٰ الکتاب، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہاں کتاب کی بات ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک تعلق بن گیا ہے۔ اب جب ہم تیسرا پارٹ صرف بنی اسرائیل پہ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک تو یہ آیت ہو گئی۔ اب میں اس سے ریلیٹڈ دوسری آیت آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، سورہ آل عمران نکال لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اگر آپ ایک آیت نکال لیں، یہاں دیکھیں وضاحت ہو جائے گی اس میں، کھانے کی یہ ساری چیزیں، سورہ بنی آل عمران کی 93 ہے، یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کھانے کی یہ ساری چیزیں، میں بریکٹ نہیں پڑھ رہا کیونکہ آگے شریعت محمدی لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، یہ تو مانتے نہیں ہیں شریعت محمدی کو، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہی شریعت مان رہے نا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ اب یہاں لکھا لفظ بھی عربی میں وہی ہے، کلُّ طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ٹھیک ہے، کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اچھا جی، یہ توریت نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، قانون کی بات نہیں ہو رہی، توریت کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے کہا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اسم کا یہاں نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر ویسے بھی دیکھیں کہ جتنی بھی کلام تو اللہ کا ہے، لیکن جب وہ نازل ہوتا ہے تو وہ کتاب کی صورت میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب موسیٰ کو کتاب دی ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے اور کتاب کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تینوں ذکر مل گئے تھے۔ اب یہاں پر فرق کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اپنے پر خود حرام کر لی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جنہیں توریت کی نازل کیے جانے سے پہلے، یعنی جب توریت آئی تو وہ چیزیں واضح ہو گئی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ توریت اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اب جی یہ کیا کہا جا رہا ہے، کتاب لاؤ،
تورات لاؤ یعنی کتاب لاؤ، اور اس کی عبارت کتاب کی ہی ہوتی ہے، اس کو پیش کرو۔ تو یہاں عربی میں بھی ہے قل فاتوا بالتوراۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لے آؤ پھر تم تورات، فاتلوہا، اب یہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے یہاں، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ہو گئی جی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 پہ۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں یہاں ناسخ اور منسوخ والی بات ہو رہی ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھلا دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، یا بھلا دیتے ہیں یعنی اس اگلی امت سے نکال دیتے اس کو، تو اس کی جگہ بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی۔ اب کم از کم ویسی کا لفظ جو ہے بخیر منہا او مثلہا، اچھا اب یہ مثلہا اس جیسی، تو اگر ایک ہی کتاب ہے اس میں پہلے سے لکھا ہوا تو اس جیسی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غور طلب بات ہے یہاں پر۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے پچھلی شریعت اور اگلی شریعت کی۔ اچھا ایک اور آیت جو ہے اس سے ریلیٹڈ مل رہی ہے ہمیں، اس کے لیے آپ آ جائیے سورہ انعام یعنی کہ 6 سورہ میں، اس کی آیت نمبر ہے 146، ترجمہ اس کا سنتے جائیں۔ تو یقیناً تمہارے رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو پیٹھ آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اب دیکھیں جی ان کے لیے چربی حرام ہو رہی ہے ان کی شریعت میں، اب شریعت کہاں آ رہی ہے؟ ان کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی تورات کے اندر اچھا ایک بات کہی جا رہی ہے ناخن والے تمام جانور حرام کر دیے۔ اب یہ یہاں تو خرگوش کھاتے ہیں، خرگوش کا کھر نہیں ہے بلکہ ناخون ہوتے ہیں، اور ان تورات میں اگر آپ کو ملے گا کھرپٹا وہیں سے ملے گا جس کے میں بھی خلاف ہوں کھرپٹے کی، کیونکہ وہ بھی تورات سے لیا گیا ہے روایتوں میں جو حدیثوں میں ہیں۔ تو بہرحال ناخون والے ان کے اوپر حرام تھے تمام جانور۔ تو یہ یہاں لیکن ہمارے یہاں ناخون والا خرگوش ہم کھاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اب یہ مکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے اللہ کے احکامات میں، تو ہم اس کو حلال جانتے ہیں، بلکہ ہے ہی حلال وہ چوائے پائے میں، کیونکہ وہ باقاعدہ جگال کرتا ہے، جیسے گائے جگال کرتی ہے ایسے آپ دیکھیں وہ چبانے کے بعد اپنی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جگال کرتا ہے۔ اور پھر غور کیجیے گا تمام جانور جس میں اونٹ ہے، گائے، بھینس، بکری، دمبا، جتنے بھی ہیں اگر آپ غور کریں تو کھانے کے بعد اکثر جو ہے جگالی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خرگوش بھی اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ جی ان کے اوپر یہ بھی ناخن والے جانور بھی حرام ہو رہے ہیں۔ اب جب حرام اور حلال کتاب میں ہی آتا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں کیا ایسا کچھ بیان ہے؟ قرآن میں یقیناً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو چربی کی بات ہو رہی ہے، چربی تو ہمارے یہاں بلکہ چپلی کباب آپ اکثر کھاتے ہیں وہ چربی میں ہی تلے جاتے ہیں، تو چربی ہمارے یہاں جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پر یہودیت اختیار کی، ٹھیک ہے، یہودیوں کے لیے۔ اگر یہ قرآن جو ہے آپ کا شیخ صاحب کا کہنا ہے یہ ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے، اگر ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے تو قرآن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن یہ وہی کتاب ہے، تورات بھی وہی ہے، انجیل بھی وہی ہے، تو یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور یہ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو آیت دی منسوخ کی، اس سے پہلے میں نے آپ کو دی تورات کی، اس سے پہلے میں نے آپ کو آیت دی بنی اسرائیل اور موسیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کڑی آپ چلتے جائیں آگے آپ کو اور کلیئر ہوتا جائے گا۔ ایک آیت اور رکھ لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبی نہ کریں اس کو، ورنہ اگر میں یہ کرنا چاہوں تو یہ تو میرے خیال ہے 100 کے قریب بن جائیں گی آیتیں، جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے خاص آیتیں نکالی ہیں جو استدلال کے لیے قریب ترین ہیں، وضاحت کے لیے۔ اچھا اب ایک آیت میں اور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت آپ کھول لیں سورہ اعراف کی 134۔ تو کہتے ہیں اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر آپ کے ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے
تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ جی وہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب نجات دلائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں سے نکالا تھا فرعون کے پاس سے، یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب ان کے اوپر مصائب آئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ یعنی ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کون ہے، بنی اسرائیل کون ہے، کتاب کون سی ہے، توریت اس کا نام ہے، نزول اس کا آ گیا، ٹھیک ہے، اس کی شریعت آ گئی، اور قرآن سے ڈیفرنس بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ بلکہ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا سورہ توبہ کی 111، ہاں اگر آپ یہ کھول لیں تو اس میں آپ کو تینوں نام ایک ساتھ مل جائیں گے اسی ترتیب سے، یعنی توریت ہے، اس کے بعد پھر انجیل ہے، اس کے بعد پھر قرآن ہے۔ تو اگر آپ نے وہ دیکھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو اس کا وہ ٹکڑا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں آپ کو لفظ ملے گا وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے حق ہے، فی التوراۃ، تورات میں، فی کا مطلب تھا اندر یا میں، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیلی، اور اس کے بعد پھر وا لگا ہوا ہے، واو یعنی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم عطف کہتے ہیں گرامر کے حساب سے۔ عطف دو چیزوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ روٹی اور پانی، تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک روٹی اور ایک پانی۔ اسی طرح سے یہاں فی التوراۃ یعنی یہ ذکر تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں ہے۔ تو یہ تینوں اسی ترتیب سے جس طرح اس کا نزول ہے، یہ سورہ توبہ کی 111 جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ ذکر مل جائے گا۔ اب بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر وہ پورا قرآن سنا دیا جائے، جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، جس کو ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک آیت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شیخ صاحب کا موقف ہے، اس بارے میں حالانکہ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا، جب ان سے ملنے بھی میں گیا تھا تو میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ ان کے مناظرے کے حوالے سے جو بھی ان کا مناظرہ تھا، لیکن کیونکہ اس پہ ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہی ایک کتاب آئی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں جو جواب دینا ہے اعمال کا دینا ہے، اور ہمیں قرآن میں سارا مواد مل رہا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ہی ہے، باقی شروع سے قرآن ہی چل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آخر میں کوشش کی تھی کہ اس بات کو کلیئر کر دوں، اور آج میں نے اور وضاحت کی، تو مجھے خوش قسمتی تھی میری کہ جب میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا ان کے قرآن کو، تو اس میں مجھے گرامر سیکشن بھی ملا، اور ساتھ میں یہ بھی مل گیا جو انہوں نے حوالہ دیا بڑا اچھا، کیونکہ وہ پچھلی جب میں نے وہ پڑھی تھی اس ٹائم میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج اتفاق سے جب میں نے دیکھا ان کو، تو انہوں نے اسم اور فعل اور ایک ہی روٹ یہ خود ہی دکھا دیا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے مجھے سورہ نحل کی آیت مجھے یاد آ گئی، تو میں نے کہا کہ سورہ نحل کی 98 جو نمبر آیت ہے وہ بالکل ٹیلی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن بطور اسم بھی آیا اور فعل بھی آیا اور ساتھ ساتھ ہی آیا، جس طرح انہوں نے صرف اتنا لکھا تھا، اس کی آیت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ سورہ بقرہ میں مل جائے گی۔ تو آج یہ 7-8 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ قرآن کھولیں اور دیکھ لیں اس کو، اور اس کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ کیا محمد شیخ صحیح کہتے ہیں یا وہ ہمیں صرف اور صرف ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے محمد شیخ سے کوئی عداوت نہیں ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بلکہ ان کی تعریف ہی کی ہے۔ بہت سارے موقف میرے ان کے ایک ہی ملتے ہوئے ہیں، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یا وہ کہتے ہیں شفاعت کے بارے میں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہیں۔ تو یعنی وہ صحیح لے رہے ہیں قرآن سے، جس طرح میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں، میں بھی تلاش کر رہا ہوتا ہوں، اس طرح وہ بھی کر رہے ہیں، اور جستجو ہونی اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ بولیں گے، اور میرے حساب سے میں پھر کہتا ہوں کہ میرے حساب سے وہ معتبر آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، با اخلاق آدمی ہے، با کردار آدمی ہے، لیکن ان کا موقف اگر کہیں غلط ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور اس موقف کو ضرور سامنے لائیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ اگر وہ میری ان باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں آیت کے حوالے سے، تو میں ان کو بھیج دوں گا، ان کے کوآرڈینیٹر کو یہ پروگرام بھی بھیج دوں گا۔ اگر وہ جواب دینا چاہیں تو دے دیں، اور نہیں دینا چاہتے تو ان کی مرضی، کیونکہ وہ یہ تو کہہ چکے ہیں مجھے
کہ دوبارہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے وہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اگلا پروگرام جو کریں گے وہ ہم ٹوٹل بنی اسرائیل پہ لیں گے، اور کوشش اسی طرح کریں گے کہ یہاں کیونکہ میں نے بنی اسرائیل پہ چھوڑا ہے لا کے کتاب کو، اس سے پہلے میں نے قرآن کو جو ہے توحید پہ لا کے چھوڑا تھا وہاں پر، اسی طرح سے اب بنی اسرائیل پہ لا کے چھوڑا ہے. تو اس کا تیسرا پارٹ جو ہے ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے کریں گے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل ہوں اپنے آپ کو. تو بہرحال وہ دیکھیں گے قرآن سے کہ کیا محمد شیخ بنی اسرائیل ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال وہ اگر بننا چاہیں تو ہمیں پھر بھی اعتراض نہیں ہے. ہر مسلمان کو مطلب یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جتنے مسلم ہیں سب بنی اسرائیل ہیں، اور اگر وہ یہ بلکہ اگر وہ یہ بھی کہنا چاہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہوں میں اور میں حمایت کرتا ہوں اسرائیلیوں کی، تو پھر وہ ان کا موقف ہے. اور وہ اگر کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی کہوں گا کیونکہ میں تو بنی اسرائیل سے ہوں لہٰذا اسرائیل صحیح کہہ رہا ہے. تو اگر وہ یہ بھی کہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا ذاتی نظریہ ہے. بال قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. چلیں اپنا خیال رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ 3 پارٹ کرنے کے بعد ہم ایک پروگرام ہمارے کلیم صاحب کی فرمائشوں پر جو اکثر وہ مجھے کوٹ کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمنٹ آتا ہے اس کے بعد ساتھ میں کمنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے. تو میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ ذرا صبر رکھا کریں. مطلب ساری ABCD اگر میں A اور B پہ بات کر رہا ہوں تو آپ ABCD Z تک نہ سنائیں. تو یہ اگر آپ وہاں سے ان کی کتابچے لے کے اور جناب ان کے حوالے سارے مجھے بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ جتنے حوالے آپ بھیجتے ہیں سب حوالے ان کی کتاب موجود ہیں اور وہ سارے حوالے میں نے پڑھے ہوئے ہیں. تو آپ اسی طرح بے فکر رہیں، آپ کی تمام باتوں کا جواب ملے گا. بلکہ محمد بن عبداللہ یہی وہ موضوع تھا جس پہ میں ملنے گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ خود وہاں بیٹھے ہوئے تھے. سورہ تکویر پہ بات ہو رہی تھی جہاں پر انہوں نے کہا تھا مجھے آج میری سالگرہ اور مجھے جانا ہے. سورہ تکویر پہ بات ہو رئی تھی. وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ پہ ہم پہنچے تھے جس پہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کس نے کس کو دیکھا یہ ثابت کرے. تو وہ افق پہ بات نکلی تھی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی افق سے مراد یہ نہیں ہے وہ ہے. تو بہرحال میں نے تو یہ تو کہا تھا کہ کچھ بھی مراد لے لیں آپ ثابت کر لیں. یہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم بھی محمد بن عبداللہ پہ ہی بات کرنے گیا تھا میں. ان باتوں پہ میرا کوئی وہ نہیں تھا. اس کو اگر آپ بھی مانتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی بھی یہی مانوں گا کہ قرآن ہی چلا رہا ہے، بھلے وہ میں نے آیت دکھا دی آپ کو کہ ان پہ کیا حرام تھا اور کیا حلال تھا، یا آیت اللہ تعالیٰ نے بدل کے اس جیسی یا اس سے بہتر دے دی، یہ ساری باتوں کا اگر آپ انکار بھی کر دیتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بال میں اس پہ اٹل ہوں کہ محمد رسول اللہ کا قرآن سے ذکر جو ہے یہ 3 پارٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ پروگرام کروں گا اور وضاحت سے کروں گا. چلیں اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.